اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات کا آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں، کتنی رفتیں اور کتنی بلندیاں عطا فرمائیں۔ آج ہم اس محبوب کا ذکر کریں گے۔ عزیزان محترم، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا میں آپ کو یہ مغالطہ جو ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ دور کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے موضوع کی طرف چلیں گے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کی سمجھ سے بالا تر ہو، یعنی مخلوق کی سمجھ میں نہ آنے والا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر شریعت کی اصطلاح کے اندر معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور دعوی نبوت کے بعد اگر ظاہر ہو ایسی عجیب و غریب چیز، ایسی خلاف عادت چیز جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کوئی چیز نازل ہو، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو، خلاف عادت ہو، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ارہاس۔ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد نازل ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ اور اگر اولیاء اللہ کے ہاں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاں، اللہ کی برگزیدہ شخصیات کے ہاں اگر ان کے ہاتھوں پر کوئی چیز وارد ہوتی ہے، اگر ان کے ہاں کوئی خلاف عادت، خلاف عقل و فہم و ادراک اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں جو مغالطہ پایا جاتا ہے وہ یہی پایا جاتا ہے، ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو بھی معجزہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاں جو بھی چیز وارد ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ چلو یہ تو اللہ رب العزت کی برگزیدہ شخصیات کے ہاں اگر کوئی چیز وارد ہوتی ہے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ اگر ہم جیسے عام مؤمنین کے ہاں اگر ہمارے ہاتھوں کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو خلاف عادت ہو، جو خلاف عقل و فہم ہو، جو خلاف فہم و ادراک ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اگر عام مؤمنین کے ہاتھوں اگر کوئی خلاف عادت کوئی چیز وارد ہوتی ہے تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ معونت، اس کو معونت کہتے ہیں۔ اور اگر کفار کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز وارد ہوتی ہے جو خلاف عقل ہے، خلاف فہم و ادراک ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، اگر وہ شخص جس کے ہاتھوں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے استدراج۔ کیا کہیں گے جی؟ استدراج۔ اگر کافر کے ہاتھوں وارد ہوتی ہے خلاف عادت چیز جو سمجھ سے بالا تر ہو، ایسی انہونی چیز جو اس کے سامنے آ جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور عام مؤمنین کے ہاتھوں اس کو معونت کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں اگر وارد ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہمارے ذہن کے اندر بدستور موجود رہنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے، اپنے توحیدیت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔
تو ہر نبی جس دور کے اندر آتا تھا اس دور کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا تھا. یعنی اس دور کے اندر جس چیز کا رواج عام پذیر ہوتا تھا اس دور کے مطابق، اس دور کے مزاج و عقل کے مطابق، اس اقوام اور اس ملتوں کے فہم و ادراک کے مطابق، ان کی طبیعتوں کے مطابق اللہ رب العزت نے جس دور کے اندر جس نبی کو بھیجا تو اس نبی کو ان اقوام، ان ملتوں کے مزاج کے مطابق کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کر کے بھیجا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں سے بھیجا گیا ہوں، تو یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہوا کرتا ہے. تو ہر دور کے مطابق جس چیز کا دور ہوا کرتا ہے اس دور کے مطابق اللہ رب العزت اپنے حبیب کو یا اپنے انبیاء کو معجزہ عطا فرما کر بھیجتا ہے تاکہ اس دور کے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ سے بالا تر ہو اور وہ اس چیز کو دیکھ کر فوراً ہی اسلام لے آئیں، فوراً ہی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں اور اس رب کی وحدانیت کا اقرار کریں. تو اس وجہ سے ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزات ملتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر جب آئے، اللہ رب العزت نے جب ان کو نبوت عطا فرمائی، جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت جادوگری کا دور تھا. ہر طرف جادوگری کا ڈنکا جو ہے وہ عروج پر تھا. جادوگری کے ذریعے جو ان کے کارنامے تھے وہ ان کی منزلوں پر پہنچے ہوئے تھے، عروج پر پہنچے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس دور کے مطابق، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس دور کے اندر جس نبی کو بھیجنا ہوتا تھا اس دور کے مطابق، اس دور کے لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق اللہ رب العزت ان کو معجزہ عطا فرماتا تھا. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دور کے اندر بھیجا وہ دور جادوگری کا دور تھا. ہر طرف جادوگری کے ذریعے جو کارنامے تھے وہ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچے ہوئے تھے، عروج پر پہنچے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا اور ساتھ عصا کے معجزات عطا فرمائے. اپنے عصا کو آپ پتھر پر مارتے تو پتھر سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے تھے. تو اس دور کے اندر جادوگری کا دور تھا، تو اس دور سے بڑھ کر، اس لوگوں کے فہم و ادراک سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا اور وہ عصا لکڑی کا تھا. جب تمام جادوگر وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے جادوگری کے کارنامے دکھائے، سانپ چھوڑے. تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے عصا کو چھوڑا اور وہ سب سے بڑا اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا، حالانکہ وہ لکڑی کا تھا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر جس نبی کو مبعوث فرمایا اس دور کے فہم و ادراک کے مطابق اس کو معجزہ عطا فرمایا. تو یہاں پر جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ ایک بشر کے ہاتھوں وارد ہو رہی ہے، ایک انسان کے ہاتھوں وارد ہو رہی ہے، تو وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے، ایمان والے ہو گئے. اسی طرح آگے دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دور کے اندر مبعوث فرمایا وہ دور اطباء کا دور تھا، طبیبوں کا دور تھا. اس دور کے اندر جو ڈاکٹر لوگ تھے انہوں نے اپنے کارناموں سے تمام لوگوں کو مشہور کر رکھا تھا، اپنے کارناموں کے ساتھ تمام لوگوں کو مسخر کر رکھا تھا. تمام لوگ ان کی عزتوں کا، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے تھے، ان کے کارناموں کا اعتراف کرتے تھے. تو اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو آپ کو مادر ذات اندھوں کو شفا دینے کا انداز عطا فرمایا. مادر ذات اندھا کوئی ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا عطا فرما دیا کرتے.
اصل کے اندر تو شفا دینے والی رب کی ذات تھی، مگر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نبوت کی دلیل کے لیے معجزہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو تمام ڈاکٹروں، تمام اطباء کی فہم و سمجھ سے، عقل و خرد سے، فہم و ادراک سے بالا تر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ مادر ذات اندھوں کو شفا دے دیتے، کوڑھیوں کو شفا دے دیتے اور مردوں کو زندگی بخش دیا کرتے۔ تو تمام جو اطباء تھے جب انہوں نے یہ کارنامے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ کام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ رب العزت کا مقبول بندہ اور اس کا بھیجا ہوا ضرور کوئی نہ کوئی پرستار ہے، ضرور اس کا کوئی بھیجا ہوا بندہ ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کارنامے دیکھے تو وہ فوراً اسلام لے آئے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کا دور مبارک آیا تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کا نچوڑ ہے، اور آپ کی تمام تعلیمات تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تعلیمات کا عطر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی جو نبوت تھی، آپ کو جو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، وہ ایک عالمگیر نبوت تھی، ایک ابدی نبوت تھی، اور آپ کے جو مخاطب تھے وہ اس عالمین کے اندر تمام ملتیں اور تمام اقوام کے لوگ تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، یعنی آپ کو بے شمار معجزات عطا فرما کر بھیجے، کیونکہ آپ کا دور مبارک قیامت تک چلنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات سے اپنے نبی کو سرفراز فرمایا، اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا۔ تو ہر دور کے مطابق معجزات بدلتے رہے۔ تو اسی طرح یہ معجزات ہر دور کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو عطا فرماتا رہا، مختلف موضوعات پر معجزات عطا فرمائے جو تمام اقوام، تمام ملتیں ان کی عقل و فہم و ادراک سے بالا تر ہوتی۔ تو آج بھی سائنسدان، آج بھی غیر مسلم حضور کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کے قصیدے گاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو نبی 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا تھا، جو کام اس نے 1450 سال پہلے بتایا وہ آج بھی اسی طرح بدستور موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا، آپ کی سیرت مقدسہ کا عطر تھا اور نچوڑ تھا، اور تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کا خلاصہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کامل معجزات اور سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو آئیے حضرت آج ہم اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو مسرت دیتا ہے۔ اہل ایمان حضور کا ذکر سن کر خوشی پاتے ہیں، لطف محسوس کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے ممدوح کا ذکر ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے میں نے آج اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ آج حضور کے معجزات کا ذکر کیا جائے، تاکہ ہمارے جو قلب ہیں وہ اطمینان کا اور مسرت کا باعث بنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اس وقت پانی جو ہے وہ کم پڑ گیا، تمام صحابہ کرام نہ ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود ہے اور نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن رکھا ہوا تھا جس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ اب تمام صحابہ کرام اس پانی کی طرف لپکے، اس پانی کی طرف دوڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ،
ہمارے پاس نہ تو پینے کے لیے پانی موجود ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود ہے۔ البتہ جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی، جب ان کا یہ ماجرا سنا، تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا دست رحمت، دست برکت، دست فیض، دست شفا اس برتن کے اندر ڈال دیا۔ اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر ڈالا تو اللہ رب العزت نے ان 5 انگلیوں سے 5 چشموں کو جاری فرما دیا، 5 چشموں کو جاری فرما دیا۔ تو تمام صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو بھی کیا اور اس پانی کو نوش بھی کیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا۔ حضرت سالم راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ کتنے آدمی تھے، یعنی اس پانی کو استعمال کرنے والے کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابر کا عقیدہ دیکھیے اور اس سے آپ نے زوردار سبحان اللہ کہنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم اگر 1,00,000 بھی موجود ہوتے تو ہمیں پانی کافی تھا۔ اگر 1,00,000 بھی موجود ہوتے تو ہمیں وہ برتن کے اندر جو پانی موجود تھا وہ ہمیں کافی ہو جاتا، مگر ہم تھے 1500 آدمی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ہاتھ پر یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اس وقت یہ جو پریشانی لاحق تھی وہ ہم سے دور ہو گئی۔ یہ شان، یہ طاقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اب دوسرے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کثرت کے ساتھ احادیث حضور سے روایت کی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کو حضور سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت کچھ سنتا تھا مگر بھول جایا کرتا تھا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا، میں اس وجہ سے بڑا پریشان تھا، حالانکہ میں ہر وقت حضور کے پاس رہتا تھا، حضور کی باتیں سنا کرتا تھا، حضور کی سنگت، حضور کی رفاقت، حضور کی صحبت کے اندر رہا کرتا تھا، مگر جو بات بھی سنتا تھا بھول جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، جو بات بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، لہٰذا کوئی مہربانی فرمائیں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھتا ہوں، کثرت کے ساتھ آپ سے احادیث سنتا ہوں، کچھ یاد بھی نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ تو آپ نے اپنی چادر کو بچھایا اور آقا کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ بھرے اور اس چادر کے اندر ڈال دیے، یوں ہاتھ بھرے اور چادر کے اندر ڈال دی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا دو۔ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، خدا کی عزت کی قسم اس کے بعد جو بات بھی سنتا تھا کبھی بھولا نہیں کرتا تھا، جو بات بھی سنتا تھا بھولا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن سخت بھوک کے اندر تھا، مجھے سخت شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانے کے لیے میرے پاس میسر نہ تھا، کچھ موجود نہ تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا آج کیا کیا جائے؟ میں مسجد نبوی کے چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا، مسجد نبوی کے ایسے راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا، میرا مدعا یہ تھا کہ میں یہاں پر بیٹھوں گا، کوئی یہاں سے گزرے گا اور میری حال دریافت کرے گا اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے گا۔ میں اس وجہ سے وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب فرماتے ہیں میں وہاں پر بیٹھا، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کوئی قرآن پاک کی آیت پوچھی، میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میری حاجت کو بھی پورا کریں گے، میرا جو مدعا ہے اس کو بھی سمجھیں گے اور اس کو بھی پورا کریں گے۔ اب میں وہاں پر بیٹھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے قرآن مجید کی آیت کے متعلق پوچھا، تو حضرت عمر نے آیت کے متعلق بتایا اور آگے چلے گئے۔ انہوں نے میرے حال کو نہ جانا، جس وجہ سے میں وہاں پر بیٹھا تھا وہ بات
فرشتوں نے نہ جانی. فرماتے اتنی دیر ہوئی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. میں نے ان سے بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھا, اور مقصد یہی تھا کہ میرا مدعا سمجھیں گے اور میری حاجت کو پورا کریں گے. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے شرعی مسئلہ بتایا اور وہاں سے مجھ سے چلے گئے. اب میں پریشان, میں اسی حالت کے اندر بیٹھا. بھوک کی وجہ سے میری کمر زمین پر نہیں لگ رہی تھی, بھوک کی وجہ سے میں نے ڈھال تھا, کچھ کھانے کے لیے میسر نہ تھا. اتنی دیر گزری, دل و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے, جن کے بارے میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی اور لکھا, کہا میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا دکھ سکھ رون کھلن بھی تو, میرا درد بھی تو, درمان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو, میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلات آزان بھی تو, میرے سولاں دا سامان بھی تو, میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو, اور میرا دیکھن بھالن جانچن جوچن سمجھن تے سمجھان بھی تو, میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو. وہ محبوب تشریف لے آئے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والضحیٰ, محبوب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم. فرماتا ہے واللیل اذا سجا, مجھے تیری زلف عنبری کی قسم. جب جس کی چال کی قسمیں خود اٹھاتا ہے, فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے, اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے, اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے, اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے. مولا پھر کس بات کی قسم؟ جواب آیا وانت حل بہذا البلد. محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے, اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے. قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. وہ محبوب تشریف لے آئے جن کے حسن کی قسمیں خود رب کھاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا اور میرا مقصد یہی تھا کہ حضور میری وجہ کو جانیں گے, مجھے مسئلہ بھی بتائیں گے اور میری حاجت کو بھی پورا کریں گے. اب میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا. حضور آقا کریم علیہ السلام نے میری جانب غور سے دیکھا اور مسکرا پڑے. وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک, وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک, اس لیے آتا نہیں لب پر سوال تک. وہ خوب جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. اللہ اللہ. فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. حضور مسکرائے. میں نے کہا جی حضور بھوک لگی. فرمایا آؤ میرے پیچھے پیچھے. میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور نے اپنے اہل خانہ سے جا کر پوچھا کیا تمہارے پاس اگر کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہے تو وہ لائی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل خانہ کی طرف سے جواب آیا حضور اور تو کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے, ہاں البتہ ایک دودھ کا پیالہ موجود ہے جو کہیں سے آیا ہے. حضور نے فرمایا وہی لے آؤ. اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ دودھ کا پیالہ پیش کر دیا گیا. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صوفہ والوں کو بھی بلا کر لاؤ. صوفہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ جہاں پر صحابہ کرام نے بلا تعیین اوقات آقا کریم علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور حضور نے ان کے سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کر علم کو بھر دیا. جنہوں نے بغیر اوقات کی تعیین کیے ہوئے حضور سے علم کو حاصل کیا, یہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ صوفہ تھی. اب حضور نے جب ایک پیالہ آپ کے سامنے آیا, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صوفہ والوں کو بھی بلا کر لے آؤ. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گیا صوفہ والوں کو بلانے کے لیے اور دل میں یہ خیال تھا کہ پیالہ ایک ہے اور حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ صوفہ والوں کو بھی بلا کر لے آؤ.
یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس سے میں چند گھونٹ پیتا، کچھ قوت حاصل کرتا، مگر حضور نے مجھے کہا کہ صفا والوں کو بھی بلا کر لے آؤ۔ اب میں دل کے اندر یہ سوچ رہا تھا، مگر تعمیل حکم بھی ضروری تھی۔ میں وہاں سے چلا اور صفا والوں کو بھی بلا کر لے آیا۔ اب 70 اصحاب کرام، 70 اصحاب صفا حضور کے گھر کے اندر موجود۔ اب پیالہ ایک ہے، 70 اصحاب صفا ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ بھی وہاں پر موجود ہے، یعنی 72 اشخاص موجود ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور دائیں جانب سے شروع کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے دائیں جانب سے پکڑا اور دائیں جانب سے دینا شروع کر دیا۔ پہلے صحابی نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ کو پیا اور میں نے اگلے صحابی کو پیش کیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا، اس پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے دوسرے کو پیش کیا، اب دوسرے نے بھی سیر ہو کر پیا، اب میں نے تیسرے کو پیش کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے 70 اصحاب رسول نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، مگر خدا کی عزت کی قسم ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، کہا ابو ہریرہ اور کون باقی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ باقی ہیں یا میں باقی ہوں؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ فرماتے میں نے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے سیر ہو کر پیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، مگر پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہا حضور اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب حضور نے پیالے کو پکڑا اور آخر کے اندر حضور نے خود نوش فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ مقام، یہ شانیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ ایک پیالہ بھی 70 اصحاب رسول سے ختم نہیں ہو سکا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شانیں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائے۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہو، جو مخلوق کی سمجھ میں نہ آ سکتا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ وہ خارق عادت، خلاف عادت ہوتا ہے جو انسانوں کی عقل و فہم و ادراک سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا۔ تو یہ معجزات اللہ رب العزت کو آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے بتایا کہ ہم ایک روز جنگی سفر کر رہے تھے۔ جنگی سفر کے دوران ایسا ہوا کہ ہمارے پاس کھانے کی قلت ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی، ہمارے پاس کھانا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، تھوڑا بہت موجود تھا۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر کے اس کو تناول کریں، ہم اپنی سواریوں کو ذبح کریں اور اسے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹائیں۔ آقا کریم علیہ السلام قریب تھا کہ حکم فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے یہ سواریوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا تو ہم دشمن کے سامنے کمزور محسوس ہوں گے، ہماری سواریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی موجود نہیں ہوگا، لہذا سواریوں کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تمام کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے کھانے کے لیے، جو کچھ تھوڑا بہت موجود ہے وہ آپ کے پاس لے آئیں اور آپ اس پر برکت کی دعا کر دیں، اس پر برکت کی دعا کر دیں اور تمام صحابہ کرام اس سے لے لیں۔ اب حضور نے فرمایا یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کا موجود ہے وہ میرے پاس لایا جائے۔ اب تمام صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ کے اندر جو کچھ جس کے پاس موجود تھا کھانے کے لیے وہ تمام صحابہ کرام لے آئے اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضور نے کھڑے ہو کر اس کھانے پر دعا فرمائی، اس کھانے پر
دعا فرمائی اور فرمایا تمام صحابہ کرام کو اعلان فرمایا، کہا اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے تمام اپنے برتنوں کو لے آؤ اور اس سے بھرتے جاؤ۔ تمام صحابہ کرام اپنے برتنوں کو لے آئے اور اس کھانے سے بھرتے رہے، اس کھانے سے بھرتے رہے۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے برتنوں کو بھر لیا، مگر کھانا ایک مقدار بھی کم نہیں ہوا، کھانا ایک مقدار بھی کم نہیں ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اتنا مسکرائے، یہ واقعہ دیکھ کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز جنگی سفر کر رہے تھے، تو راستہ کے اندر، سفر کے اندر موجود تھے، راستہ کے اندر ایک اعرابی آیا، اس نے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے اسلام کی دعوت دی، کہا اسلام قبول کر لو، مگر اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کو قبول کر لوں تو کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ کیا گواہی بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس میدان کے کنارے پر جو درخت موجود ہیں وہی میری نبوت کی گواہی دیں گے۔ دیکھیں جس طرح مخاطب تھا، جس طرح اس کی ذہن تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے ذہن کے مطابق اس کو مثال عطا فرمائی، فرمایا یہ جو درخت ہے یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس درخت کو بلایا، اور درخت روایات کے اندر آتا ہے درخت دائیں کو جھکا، بائیں کو جھکا، آگے کو جھکا، پیچھے کو جھکا، اپنی تمام جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گئے، تمام جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گیا، اور اس نے دست بستہ یہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس درخت نے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ جب اس اعرابی نے یہ دیکھا کہ یہ درخت بھی حضور کی گواہی دے رہے ہیں، درخت ایک بے جان چیز ہے، وہ بھی حضور کی گواہی دے رہے ہیں، اب اس نے کہا حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اعرابی بے خود ہو گیا، جذبات کے اندر آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں، مگر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت کے اندر سجدہ جو ہے وہ حرام ہے، انسان کو کرنا حرام ہے، ہاں مگر اگر میں اپنی شریعت کے اندر جائز قرار دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر کیونکہ میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب اس اعرابی نے کہا حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دے دوں اور مبارک ہاتھوں کو بوسہ دے دوں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی اور اس اعرابی نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا اور حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہے تو ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دیں، چاہے تو شجر و حجر سے کلام کریں، چاہے تو دریا کے اندر، سمندروں کے اندر پتھروں کو تیرا دیں، چاہے تو سنگ ریزوں سے اپنی گواہی کو منوا لیں، چاہے تو سب کچھ کر لیں، چاہے تو اپنے ہاتھوں سے چشموں کو جاری فرما دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جامع المعجزات بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کے معجزات کو اپنے حبیب کے اندر جمع فرما دیا۔ کسی نبی کو 1 معجزہ ملتا تھا، کسی نبی کو 2 ملتے تھے، کسی نبی کو 3-4 ملتے تھے، ہر نبی کے معجزات کی تعداد مقرر تھی، مگر جب آقا کریم علیہ السلام کو بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ اس دنیا کے اندر ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اور سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے اپنے حبیب کو مقامات اور معجزات عطا فرمائے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ خندق ہم کھود رہے تھے اور خندق کھودتے وقت ایسی ایک چٹان آئی جس کو تمام صحابہ کرام نے توڑنا چاہا، مگر وہ خندق کے اندر جو چٹان آئی تھی وہ نہ ٹوٹی۔ تمام صحابہ کرام نے کوشش کی مگر وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ اب ایک صحابی دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک چٹان آئی ہے، وہ سخت ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اب آقا کریم علیہ السلام اٹھے، 3 دنوں کا فاقہ تھا، 3 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام اٹھے اور اس چٹان کی طرف تشریف لے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام آپ نے اس چٹان پر ایک پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی، ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ضرب لگائی اور ہر ضرب سے ایسی روشنی برآمد ہوئی جس سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بشارت دی، کہا شام بھی فتح ہوگا، یمن بھی فتح ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ مقام، یہ بلندیاں، یہ رفعتیں عطا فرمائیں۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا کریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا دل بھر آیا، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے اجازت چاہی، میں گھر پہنچا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے موجود ہے۔ اس اہلیہ نے کہا کہ اور تو کچھ موجود نہیں ہے، ہاں ایک سا جو کا موجود ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو گوندو اور ان کا آٹا بنواؤ، ان کو پیس کر روٹیاں بناؤ، اور گھر کے اندر ایک ہمارا پلا ہوا بکری کا بچہ موجود تھا، میں نے اس کی بوٹیاں بنائیں۔ اور میں حضور کو بلانے کے لیے جب جانے لگا تو پیچھے سے اہلیہ نے آواز دی، کہا جابر تھوڑا سا کھانا موجود ہے، ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا، تقریباً 4 کلو، آج کے دور کے مطابق تقریباً 4 کلو وزن بنتا ہے، کہا ایک سا جو کا موجود ہے، تو لہٰذا حضور کے ساتھ چند صحابہ کرام کو لے آنا، زیادہ کو نہ لے آنا، مجھے رسوا مت کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، میں نے جا کر آہستہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور میں نے گھر کے اندر آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، ایک سا اور چھوٹا سا بکری کا بچہ، اس کا کھانا تیار کیا ہے، لہٰذا حضور آپ اور چند صحابہ کرام چل کر اس دعوت کو تناول فرما لیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا، حضور نے اعلان فرمایا، کہا تمام صحابہ کرام آج جابر کے گھر دعوت طعام ہے، لہذا سب چل کر جابر کے گھر کھانا تناول کر۔ تمام صحابہ کرام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ اے جابر میرے آنے سے پہلے آٹا کو مت گوندنا، روٹیاں نہ بنانا، اور میرے آنے سے پہلے ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا۔ اب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور نے اپنا لعاب مبارک اس آٹے کے اندر ڈالا اور فرمایا اب روٹیاں بنائی جائیں، اور حضور نے اپنا لعاب مبارک ہانڈی کے اندر بھی ڈالا۔ حضور نے فرمایا اب سالن کو تقسیم کیا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ڈال کر تمام صحابہ کرام کو دیتا آیا، حتیٰ کہ 1000 صحابہ کرام نے آسودہ ہو کر کھایا۔ 1000 صحابہ کرام نے، حالانکہ اتنا کھانا ہو، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہو اور 4 کلو آٹا ہو، زیادہ سے زیادہ 50-60 آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم 1000 صحابہ کرام نے اس کھانے کو تناول کیا، مگر وہ کھانا ویسے کا ویسا ہی مدستور موجود رہا۔ حضور نے فرمایا کہ ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اب ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا، حضور نے ان پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور ہاتھ مانگ کر آپ نے، آقا کریم علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیے۔ اب حضور کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، وہ بکری کا بچہ کان جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بکری کا بچہ جو کھایا جا چکا ہے۔ یہاں پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے بہہ نکلے۔
مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے لعاب دہن کی برکت سے یہ شوربہ بھی بڑھ گیا اور آٹا بھی بڑھ گیا، اور اس کے اندر جو بوٹیاں تھیں وہ بھی بڑھ گئی۔ تو تمام صحابہ کرام نے، روایات کے اندر آتا ہے کہ 400 صحابہ کرام جو بعد کے اندر آئے ان کو بھی شامل کر لیا گیا، حتیٰ کہ 1400 صحابہ کرام نے اس کو کھانا کھایا، مگر وہ کھانا ویسے کا ویسے رہا، اور بکری بھی کان جھاڑتے ہوئے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اس بکری کو جب اپنی اہلیہ کے پاس لے کر پہنچا اور اپنی اہلیہ کو کہا، جب اس اہلیہ نے دیکھا کہ یہ تو ہماری وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی، کہا ہاں یہ ہماری وہی بکری ہے، اور دعائے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے، آپ شام کے اندر آپ نے موتا کے میدان کے اندر آپ نے 3000 مجاہدین کو روانہ فرمایا، اور ادھر ہرقل کا جو بادشاہ تھا اس کے جو سپاہی تھے وہ 1,00,000 تھے، مگر ادھر مقابلہ کے اندر جو جا رہے تھے وہ 3000 صحابہ کرام تھے، مگر ان کے اندر جو قوت تھی، جو ان کے اندر جوش ایمانی تھا، جو جذبہ ایمانی تھا، وہ اس کی وجہ سے وہ بلند و بالا ہوا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ صحابی عظیم کیسے ہو گئے، صحابہ کرام عظیم کیسے ہو گئے؟ وہاں پر خدا کی عزت کی قسم شاید آج وقت پورا نہ ہو، مگر جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا۔ صحابہ کرام ان کے اندر جو عظمت کا جو پہلو تھا وہ کس وجہ سے پایا جاتا تھا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کیا علم کی بنیاد پر پایا جاتا تھا یا عمل کی بنیاد پر پایا جاتا تھا؟ کیا ان کے اندر علم و عمل بہت زیادہ تھا؟ نہیں، یہ وجہ نہ تھی۔ وہ تو سادہ عربی بولنے والے تھے، جس کو کوئی قرآن پاک کی ایک آیت یاد ہوتی وہ سنا دیتا، کوئی حضور کے فرمان احادیث یاد ہوتی تو وہ سنا دیتا۔ قرآن مجید کے زیادہ اسرار و رموز کوئی نہیں جانتا تھا۔ اصول فقہ کیا ہے، صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، حدیث کیا ہے، معلل کیا ہے، شاذ کیا ہے، مرسل کیا ہے، متواتر کیا ہے، مشہور کیا ہے، غریب کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ فلسفے کی بحثیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور منطق کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے اندر علم اس قدر نہ تھا جو بعد کے دور کے اندر علماء کے ہاں، اولیاء اللہ کے ہاں جو وہ علم ملتا ہے، جو فنون ملتے ہیں، وہ ان کے اندر موجود نہ تھا۔ اب آ جائیے عمل کی طرف۔ ان کے اندر عمل بھی اتنا زہد و ورع تھا، تقویٰ تھا، سب کچھ تھا، مگر جو عمل تواتر کے ساتھ بعد کے آنے والے ائمہ کرام کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہ تھا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی، ساری رات عبادات کے اندر گزارتے۔ تو یہ عمل صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تواتر کے ساتھ نہیں ملتا۔ اگر کرتے بھی صحیح تو حضور منع فرما دیتے۔ حضور فرماتے تمہاری نفس کا بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ حکم ہے، لہذا اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کرتے بھی تو حضور منع فرما دیتے۔ روزہ رکھا کرتے، اگر لگاتار رکھتے تو حضور فرماتے چند دن چھوڑ کر روزہ رکھا کر۔ تو ان کے اندر عمل کی جو کثرت تھی وہ بھی اس قدر موجود نہ تھی جو بعد کے آنے والے صحابہ کرام کے اندر، بعد کے اندر آنے والے اولیاء کرام کے اندر موجود تھی۔ تو ان کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال فجر کی نماز ادا کی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر وہ علم، وہ فنون جو بعد کے اولیاء اللہ کرام کے ہاں، بعد کے ائمہ کرام کے ہاں جو علم ملتا ہے، جو فنون ملتے ہیں، جو بحثیں ملتی ہیں، جو مباحثات ملتے ہیں، جو تقویٰ اور ورع ملتا ہے، جو عمل کی قوت ملتی ہے، وہ ان کے اندر موجود نہ تھی۔ اب جنگ کا موقع ہے،
ادھر مخالفین کے ہاں کفار کی طرف سے ایک شخص مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب یہ بات سننے والی ہے. کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے اور چلتے چلتے سواری پر موجود ہے. چلتے چلتے سامنے اس کے رخ محمد عربی آ جاتا ہے. سامنے حضور کا دیدار ہوتا ہے اور دل کی کایا پلٹ جاتی ہے, دل کی کایا بدل جاتی ہے. ادھر حضور کو دیکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں, حضور نے اسلام کی دعوت دی. اب اس صحابی نے, پہلے جو کافر تھا اب جنگ کے اندر سواری پر موجود ہے, اب حضور نے اسلام کی دعوت دی. اب جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کو قبول کر لوں, اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا. یوں سمجھیے اتنے سادہ لوگ تھے, اتنے سادہ لوگ تھے. علم اور عمل جو بعد کے ہاں ملتا ہے وہ موجود نہ تھا. اب یہ بات نقطہ ذہن میں رکھیے. اب حضور نے فرمایا کہ اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے جنت دوں گا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ صحابی بن گیا. اب اس نے کوئی عمل نہ کیا مگر اس سواری پر موجود ہے. اب آگے اترنے لگا کہ میں حضور کے مبارک قدموں کا بوسہ دوں. اب اترنے لگا, رکاب پر پاؤں رکھا اور گردن کے بل زمین پر گرا اور شہید ہو گیا. اب مجھے بتائیں, اسلام لانے کے بعد کون سی اس نے فرض نماز ایک بھی پڑھی ہے؟ نہ تو اس نے فرض نماز پڑھی, نہ اس نے کوئی زکوٰۃ ادا کی, نہ کوئی حج ادا کیے, نہ اس نے کوئی صدقات و خیرات کیے, نہ اس نے کوئی اچھا اخلاق, اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ پیش کیا. کوئی ایک فرض نماز بھی نہ پڑھی. مگر حضور نے اعلان فرمایا, کہا تمام یہ دیکھ لو, اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس صحابی کو دیکھ لے. اب بتاؤ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا, کون سا ایسا عمل کیا تھا, کون سی فرض نماز پڑھی تھی, کون سے نیک اعمال کیے تھے. ایک فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا, اس سے پہلے اس کی شہادت ہو جاتی. مگر حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ صحابی کیوں عظیم ہو گئے, کس وجہ سے عظیم ہو گئے؟ علم اور عمل, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بعد کے ائمہ کرام کے ہاں تواتر کے ساتھ ملتا ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر نہ تھا. اصل کے اندر جو چیز موجود تھی وہ یہی تھی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال رخ محمد عربی کو دیکھا تھا. انہی آنکھوں کے ساتھ اس محبوب چہرے کو دیکھا تھا, اس نورانی رنگت والے کو دیکھا تھا جن کے بارے میں خود رب کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس محبوب کو دیکھا تھا. بس یہی ایک عمل تھا جو ان کو تمام اعمال سے ممتاز کرتا تھا. اب تمام غوث قطب ابدال جتنے بھی اولیاء کرام مل جائیں تو ایک ادنا صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تابعین تبع تابعین تمام مل کر ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام سب سے بلند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان آنکھوں سے جمال رخ محمد عربی کو دیکھا. اگر ہم عرض کریں مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, ہم عرض کریں مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, اگر فرماتا میں نے حسن دیا ہے تو میرے نبی کے جمال کی بات نہ ہوتی. اگر فرماتا میں نے کمال دیا ہے تو میرے نبی کے نگاہوں کی بات نہ ہوتی. اگر نگاہوں کی بات ہوتی تو میرے نبی کے سماعتوں کی بات نہ ہوتی. اگر سماعت کی بات کر دیتا تو میرے نبی کے چال اور ڈھال کی بات نہ ہوتی. وہ ایک ہی جملہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, فرمایا آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. وہ نبی اور تھے, تم نبی اور ہو. ان کا انداز اور تھا, تیرا انداز اور ہے. ہاں باقی نبی تو پتھر پہ ڈنڈا مار کے پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری کر دیتے تھے, مگر تیرا کمال یہ ہے کہ تو اپنی انگلیوں کو پیالے میں رکھتا ہے تو اللہ 5 دریا جاری فرما دیتا ہے. وہ نبی اور تھے, تم نبی اور ہو. فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ مقام, یہ رفتیں, یہ بلندیاں, یہ عظمتیں عطا فرمائیں. اور تمام انبیاء کی جو سیرت مقدسہ تھیں, تمام کی سیرت کا حضور کی تعلیمات, حضور کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ تھا. آپ کی تعلیمات
تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا عطر اور نچوڑ تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا اس دنیا کے اندر. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان میں حضور کا پیار عطا فرمائے, حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.